إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وقال تبارك وتعالى قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک ہے، حقیقی خالق ہے، حقیقی مدبر ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری نمازوں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ اسلام ایک کامل مکمل دین ہے۔ اسلام جہاں ایک مکمل دین ہے وہاں وہ ایک مذہب بھی ہے۔ دین اس چیز کا نام ہے جس میں آخرت کا تصور ہو، جس میں حساب کتاب کا تصور ہو، خیال ہو، اس چیز کو دین کہتے ہیں۔ اگر صرف دنیا کے رہن سہن، دنیا کے معاملات کو درست کرنے کی بات ہو تو اسے مذہب کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اسلام ایک کامل دین اور ایک کامل مذہب ہے۔ اسلام میں جہاں روح کی غذا کا انتظام کیا جاتا ہے، اسلام میں جہاں دل کی صفائی کے لیے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، اسلام میں جہاں دماغ اور عقل کی صفائی، دماغ اور عقل کو لگام دینے کا انتظام کیا جاتا ہے، وہاں اسلام زمین میں بسنے کے راستے بھی سکھاتا ہے۔ اور اسلام زمین میں سیاست اور زمین میں قیادت لوگوں کی کیسی کی جائے اس تعلق سے بھی اسلام تفصیل سے گفتگو کرتا ہے۔ اسلام اور دوسرے مذاہب جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ جو دوسرے مذاہب ہیں، یہ دوسرے ادیان ہیں، ان کے یہاں بعض باتیں ایمان کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بعض باتیں عقیدے کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بعض باتیں رسم و رواج عبادات کی بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا ان مذاہب میں، کیا ان ادیان میں ہر شعبے سے تعلق ہدایت موجود ہیں؟ مانا یہ کہ جہاں آپ نے عبادات کی بات کی، کیا آپ کے پاس معاملات کے حل ہیں؟ مانا یہ کہ کیا آپ کے پاس تجارت کرنے کے طریقے، کون سی تجارت جائز اور کون سی تجارت جائز نہیں، اس تعلق سے تفصیل ہے؟ کیا آپ کے پاس بستیوں کو چلانے کے راستے، قواعد و ضوابط ہیں؟ کیا سیاست کیسی کی جائے اس تعلق سے ہدایات اور روشنی موجود ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین اور مذہب کے اندر یہ پوری تفصیل نہیں ملتی۔ اسلام اس لیے ایک کامل دین ہے۔ اسلام میں جہاں بڑے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں، بڑے بڑے
اللہ کے اولیاء گزرے ہیں، بڑے بڑے مجاہدین گزرے ہیں، وہاں پر اسلام میں ایسے بھی لیڈرز اور ایسے بھی سیاستدان گزرے ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کو ڈھیر سارا فائدہ ہوا۔ ہاں ایک قاعدہ ہے اہل علم کے درمیان، هل افسد الدین الا الملوک احبار سوء ورہبانها، کیا دین کو صرف بادشاہوں نے نقصان پہنچایا؟ نہیں، بعض پیٹ پالو مولویوں نے، بعض دنیا پرست علماء نے بھی نقصان پہنچایا ہے۔ جسے معلوم ہوا کہ جہاں لوگ دنیا پرست ہو کر دین کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہاں پر بعض بگڑے بادشاہ بھی دین کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ بعض اچھے بھی بادشاہ گزرے ہیں، بعض نیک بھی بادشاہ گزرے ہیں، بعض ایسے خلیفہ گزرے ہیں جنہوں نے سیاست میں تو اپنا جھنڈا گاڑا، ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت میں ذرا برابر بھی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم اسی سلسلے کے ایک زبردست ایک شخصیت کو لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ جلد از جلد چائے پی لیں تاکہ میری بات آپ کے دل و دماغ تک پہنچے، صرف پیٹ میں جا کے نہ رک جائے۔ عزیز ساتھیوں، آج ہم اسی ایک ہستی کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہم چلتے ہیں آپ کو لے کر دمشق۔ زمانہ ہے 96 ہجری کا، 96 ہجری کا۔ دمشق میں ایک بہت ہی اہم آدمی کے گھر میں دستک ہوتی ہے۔ اس شخص کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ ہم سب جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کتنے زبردست خلیفہ گزرے ہیں، اور یہ عبادت میں، زہد میں، تقوی میں ان کا درجہ نمبر 5 خلیفہ بنتا ہے۔ اتنے بڑے زبردست آدمی کے گھر میں دستک ہوتی ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ چلو جنازے کی نماز آپ کو پڑھانی ہے۔ ایک بہت اہم ہستی وفات پا گئی ہے، آپ کو ان کی جنازے کی نماز پڑھانی ہے۔ اور عمر بن عبدالعزیز اپنے گھر سے بڑی تیزی سے نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف ان کے قدم آگے بڑھ رہے ہیں، اور بے قراری کا عالم ہے۔ استغفار کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جم غفیر ان کا انتظار کر رہا ہے، بہت بڑی تعداد، اور بڑے بڑے سیاستدان، عمراء، وزراء سب ان کا انتظار کر رہے ہیں، اور انہیں آگے بڑھایا جاتا ہے اور یہ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور نماز پڑھانے کے بعد اس جنازے کو اٹھایا جاتا ہے، قبرستان پہنچایا جاتا ہے، قبر کھودی جاتی ہے۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خود اس قبر میں اترتے ہیں اور اس نعش کو لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دعا کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس نعش کو قبر میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈالتے ہیں اور بہت دیر تک ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آخر یہ ہستی کون ہے جن کے لیے عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت جنازے کی نماز پڑھاتی ہے؟ عزیز ساتھیوں، ہم جانتے ہیں کہ اسلام کی 3 مساجد بہت مقدس ہیں، 3 مساجد جن کا بہت بڑا اعتبار ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اور کون سی مساجد ہیں؟ سب سے پہلے مسجد الحرام، اور دوسرے درجے میں المسجد النبوی، اور تیسرے درجے میں المسجد الاقصی۔ ان 3 مساجد کو اسلام کی 3 اہم مساجد مانا گیا۔ لیکن آپ کو جان لینا چاہیے کہ یہاں پر نمبر 4 پر ایک مسجد آتی ہے جسے علماء اور صلحاء اور ساری دنیا کے مسلمانوں نے نمبر 4 کا درجہ دیا، اور یہ مسجد کا نام کیا ہے؟ اس مسجد کا نام ہے الجامع الاموی۔ الجامع الاموی یہ مسجد دمشق کے اندر موجود ہے۔ اور اس مسجد کو کس نے بنایا؟ ہم جانتے ہیں مسجد الحرام کو اللہ نے بنایا ملائکہ کے ذریعے سے، اور ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں اسے رینوویٹ کیا گیا، کعبے کی تجدید ہوئی، اور اس کے بعد بالکل 40 سال کے بعد مسجد الاقصی کو رینوویٹ کیا گیا، اس کی تعمیر ہوئی، ابراہیم خلیل نے کی۔ اور اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا تھا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے
ایک مسجد کی تعمیر کرنی ضروری تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی سے ان کی زمین خریدی، ایک کا نام تھا معوذ، دوسرے کا نام تھا معوذ، ان دونوں کی زمینوں کو جوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنی۔ تو اس اعتبار سے ان 3 مقدس مسجدوں کا آپ نے یہ جان لیا کہ کس نے انہیں بنا۔ الجامع الاموی، جس کے تعلق سے آپ نے سنا کہ یہ اسلام میں 4تھے مرتبے پر آتی ہے، اس مسجد کو بنانے والے تھے جن کا ذکر ہم سن رہے ہیں۔ یہ جو صاحب ہیں ان کے اندر 3 بڑی بڑی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ان کی زندگی لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ قرآن کے بہت بڑے دل دادا تھے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی نشر و اشاعت، قرآن پڑھنے والوں کو بہت ہی زیادہ عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے، تو اس اعتبار سے اس شخصیت کی زندگی آپ کے سامنے آنا بہت بہت ضروری ہے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے وزیر کو بلاتے جن کا نام ابراہیم بن ابی عیلہ، اور انہیں رات کے اندھیریوں میں ڈھیر سارے چاندی کے سکے دیتے اور کہتے کہ آپ ان سکوں کو لے جائیں، لے جا کر غریب حافظ القرآن کے گھروں میں دستک دیں اور ان سکوں کو ان غریب گھرانوں میں پہنچائیں۔ خلیفہ اپنے خاص اخراجات میں حفاظ القرآن جو غریب ہیں ان کے لیے مال و دولت لوٹاتا ہے۔ آخر یہ کون ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں۔ یہ ایک زبردست خلیفہ گزرے ہیں۔ یہ وہ خلیفہ ہیں جن کا احسان ہر ہندوستانی پر ہے۔ جتنے بھی ہم ہندوستانی ادھر بیٹھے ہیں ہم سب پر ان کا احسان ہے۔ ان کے زمانے میں اسلام آفیشیلی ہندوستان کی سرحدوں میں داخل ہوا۔ یہ اپنے خاص محنتوں کی وجہ سے ایک بہت بڑے سپہ سالار، بہت بڑے افسر جن کا نام محمد بن قاسم الثقفی تھا، انہیں ہندوستان پر چڑھائی کرنے کے لیے بھیجتے ہیں۔ 92 ہجری میں اسلام آفیشیلی ہندوستان کے شمالی علاقوں سے داخل ہوتا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اسلام اس سے پہلے ہندوستان میں آ گیا تھا، یہاں تک کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہندوستان میں اسلام خاص طور پر جنوبی علاقوں میں داخل ہو گیا تھا۔ یہ جو آپ ملبار کوسٹ دیکھتے ہیں، یہ جو آپ تمل ناڈو کے بعض علاقے دیکھتے ہیں، یہاں پر اسلام کب کا آ گیا تھا، اور یہاں کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے تاجروں کے ذریعے سے اور نیکوکاروں کے ذریعے سے۔ یہاں پر اسلام بڑی تیزی سے پھیل گیا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں شمالی ہندوستان سے آفیشیلی طور پر یعنی باقاعدہ حکومت کرنے کے لیے اسلام داخل ہوتا ہے محمد بن قاسم الثقفی کے ہاتھوں پر، اور یہ محمد بن قاسم الثقفی کو بھیجنے والے یہی خلیفہ ہیں جن کی سوانح عمری میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کی بےتابی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے ان کا نام بتا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ بتانے سے پہلے یہ بھی جان لیجئے یہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے مسجد النبوی کو بڑی مسجد بنائی۔ مسجد النبوی ابھی آپ تفصیل سنیں گے بالکل چھوٹی سی تھی۔ یہ ہیں جنہوں نے اپنی خاص خرچوں میں مسجد کو بہت بڑی بنایا، بہت کشادہ بنایا، اور یہ وہ ہیں جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مسجد کے حدود میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ ہیں جن کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر مبارک مسجد کے احاطے میں داخل ہو گیا۔ یہ خلیفہ ہیں جن کا نام ہے ولید بن عبد الملک الاموی۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر لوگ ان کا نام شاید سنے نہیں ہوں گے، آپ نوٹ کر لیجئے ان کا نام ہے ولید بن عبد الملک الاموی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کا احسان ہر مسلمان ہندوستانی پر ہے، ان کی خاص محنتوں کی وجہ سے ہندوستان میں اسلام پہنچا۔ نوٹ کر لیجئے ان کا نام ہے الولید بن عبد الملک الاموی رحمت اللہ علیہ۔ عام طور پر اہل علم کا طریقہ ہوتا ہے کہ بادشاہوں کا نام جب بھی لیا جاتا ہے تو ان کے ساتھ کچھ خاص اسپیشل سلوک نہیں کرتے، لیکن یہ جو بادشاہ ہیں، یہ جو خلیفہ ہیں، خاص اہتمام کے مستحق ہیں۔ ولید بن عبد الملک الاموی یہ 50 ہجری کے آس پاس دمشق میں پیدا ہوتے ہیں،
اور ان کے والد جن کا نام عبد الملک بن مروان تھا پہلے سے زبردست خلیفہ تھے، جنہوں نے 20 سال دھواندار حکومت کی اور اسلام کو دور دور تک پہنچایا. لیکن جب ان کے لڑکے ولید بن عبد الملک عہدے پر آتے ہیں، انہوں نے اسلام کو اتنا دور پہنچایا، اتنے سارے ملکوں کے اسلام کے حدود میں داخل کیے کہ مورخین کہتے ہیں ان کے فتوحات اور عمر بن خطاب کے فتوحات لگ بھگ ایک نظر آتے ہیں. عمر بن خطاب کے زمانے میں جتنے علاقے اسلام کے حدود میں داخل ہوئے، لگ بھگ اس سے زیادہ ولید بن عبد الملک الاموی کے زمانے میں اسلام میں ڈھیر ساری بستیاں داخل ہوئی. ان بستیوں میں ایک ہندوستان بھی ہے اور ایک اندلس اسپین بھی ہے. اندلس جسے اسپین کہا جاتا ہے، یہ علاقے بھی انہی کے زمانے میں اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. یہ ایسے خلیفہ تھے جن کی حکومت چائنا سے لے کر اندلس تک تھی. ان کی حکومت چائنا سے لے کر اندلس تک تھی. تصور کریں آپ، بیچ میں کتنے ملک ہیں، آج کے زمانے میں کتنے کنٹریز ہیں، سب کا ایک ہی خلیفہ ہے. اللہ اکبر. اور اتنا زبردست خلیفہ کہ رومیوں کی کچھ نہیں چلتی. ایک مرتبہ ایک مسجد بننے کے لیے انہیں کاریگروں کی ضرورت پڑی. دیکھیے ہمارے بادشاہوں نے رومیوں سے کیسے استفادہ کیا. رومیوں کے پاس جو کاریگری تھی اس سے کیسے فائدہ اٹھایا. خط لکھتے ہیں، کہتے ہیں رومی بادشاہ کو کہ مجھے 100 کاریگر چاہیے جو میری مسجد جسے میں بنا رہا ہوں اسے تراشنے میں میرا ساتھ دیں. تو جو رومی بادشاہ تھا، اس کا جو منسٹر تھا، وزیر، اس نے بادشاہ سے کہا کہ یہ کیا ہے، غیر مسلمانوں کو ہم مدد کریں گے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ اگر میں مدد نہیں کروں گا تو ہماری بستیوں میں جتنے بھی کنیسہ چرچس ہیں سب بند ہو جائیں گے. سیدھی سیدھی بات. ڈر اتنا تھا کہ 100 کاریگر نہیں بھیجوں گا تو ہمارے ملکوں میں جو کنیسے چل رہے ہیں نا، ہمارے پادری وغیرہ، یہ سب بند ہو جائیں گے، غیر معمولی ہے معاملہ. تو اس لیے فوراً 100 کاریگر کو بھیج دیا. تو اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی ولید بن عبد الملک کی. یہ 50 ہجری کے آس پاس دمشق میں پیدا ہوتے ہیں اور جب ان کی عمر 40 سال کے آس پاس تھی انہیں خلیفہ بنا دیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا یہ عبد الملک بن مروان کے لڑکے تھے. اب یہ جیسے ہی خلیفہ بنے تو انہوں نے سب سے زیادہ غریبوں، محتاجوں اور قرآن کے حافظوں پر خرچ کیا. ایک مرتبہ ان کے پاس ان کے وزیر آتے ہیں جن کا نام ابراہیم بن ابی عیلہ. ان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں تو خلیفہ، وقت کا خلیفہ، تصور کریں چائنا سے لے کے اندلس کتنی بڑی زمین، اللہ اکبر، اور ایک ہی بادشاہ، ایک ہی خلیفہ ہے. اور بادشاہ اور خلیفہ میں بہت ہی بڑا فرق ہے. خلیفہ وہ ہوتا ہے جسے باقاعدہ اس کا انتخاب اس سے پہلے والا خلیفہ کرتا ہے، یا تو پھر اسے ملک کے عقل مند، سمجھدار، پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ جسے چنتے ہیں، اسے خلیفہ کہا جاتا ہے. اور بادشاہ وہ ہیں جو بستی کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر لیتے ہیں، لوگوں کو ڈرا کر ان کے ملک کو چھینتے ہیں، اپنی لشکری طاقت کو دکھا کر بستیوں میں اپنا روب دھاڑتے ہیں. انہیں کو بادشاہ کہا جاتا ہے. تو ولید بن عبد الملک باقاعدہ خلیفہ تھے جن کا انتخاب عبد الملک بن مروان نے کیا. یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابراہیم بن ابی عیلہ ان کے جو وزیر تھے، ان سے ایک مرتبہ پوچھتے ہیں کہ تم نے آج قرآن پڑھا؟ ابراہیم بن ابی عیلہ کہتے ہیں کہ میں کبھی کبھار پڑھ لیتا ہوں کیونکہ مصروفیت زیادہ ہے. تو خلیفہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں خلیفہ ہوں، میرا معاملہ یہ ہے کہ ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں. اور رمضان کا مہینہ آ جائے 17 مرتبہ میں قرآن ختم کرتا ہوں. بادشاہ ہیں، ان سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ خلیفہ ہیں، ان سے زیادہ بزی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی مشغولیت کے باوجود، اتنی مصروفیت کے باوجود قرآن کا حق ادا کرتے ہیں. اور بچپن سے بڑے نیک صفت، بہترین اخلاق والے تھے، لیکن مزاج میں گرمی تھی، مزاج میں گرمی تھی، غلطی کو معاف کرنا نہیں جانتے تھے کیونکہ خلیفہ تھے، ضروری ہے. اور ان کے خاص دوست حجاج بن یوسف الثقفی ہیں. حجاج بن یوسف الثقفی تو ایک ایسا ظالم گورنر ہے جس کے تعلق سے ساری دنیا جانتی ہے.
اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دربار میں اس کے لوگ کپڑے اٹھا کر کھڑتے ہیں، وہ اس لیے کہ پتہ نہیں کب کس کا سر مار دیا جائے اور کپڑے میں خون نہ پڑ جائے، اس لیے اس کے دربار میں لوگ کپڑوں کو اٹھا کر کھڑے ہوتے تاکہ کب کسی کا خون ہو جائے پتہ نہیں چلے۔ اتنا زبردست ظالم گورنر تھا اور ولید بن عبد الملک کا خاص آدمی تھا۔ اور یہ جو ولید بن عبد الملک تھے، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ نماز کے بے حد پابند تھے، تہجد گزار تھے، اور ان کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے خلیفہ ہونے کے باوجود نوجوانی کے جھلکیاں ان کے اندر دیکھی نہیں گئی۔ جب آدمی نوجوان ہوتا ہے اس سے ادھر ادھر غلطیاں ہو جاتی ہیں، پیر پھسل جاتا ہے، دل لٹ جاتا ہے، ایسی ویسی باتیں ان کی شخصیت میں دیکھی نہیں گئی، اور بالکل راست باز، معاملہ فہم، ذہین آدمی تھے۔ اور جب سے خلیفہ بنے انہوں نے اپنی عبادت میں اضافہ کر دیا اور بستی میں امن قائم کرنے کی مکمل کوشش کی۔ ان کی 3 خوبیاں ہیں، ولید بن عبد الملک الاموی کی 3 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی یہ کہ یہ قرآن پر مر مٹتے تھے، قرآن پر مر مٹتے تھے، قرآن پڑھنے والوں کی انتہائی عزت کرتے۔ ایک مرتبہ ان کے خاندان والا خاص آدمی ان کا آ کر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، مجھے ڈھیر سارا قرض ہے، آپ مجھے مدد کیجئے، مجھے قرض کے شکنجوں سے باہر نکالیے۔ تو ولید بن عبد الملک الاموی نے کہا کہ تم قرآن حفظ کیے ہو؟ وہ صاحب نے کہا کہ میں نے تو کوئی قرآن حفظ نہیں کیا ہے۔ تو کہا کہ تمہارے لیے کوئی مدد نہیں ہوگی۔ تو فوراً وہ صاحب نے کہا کہ رشتہ داری، آپ اور میں ایک ہی نسل سے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں۔ تو ولید بن عبد الملک نے کہا کہ اس معاملات میں رشتہ داری نہیں چلے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اتنے میں ایک دوسرا آدمی مجلس سے اٹھ کر کہنے لگا کہ امیر المومنین، میں بھی قرض دار ہوں، میری مدد کریں آپ۔ وہ کوئی باہر کا آدمی تھا۔ تو ولید بن عبد الملک نے پوچھا کہ کیا تم قرآن کے حافظ ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو فوراً سوال پوچھا کہ مائدہ کے شروع سے پڑھو 10 آیتیں۔ تو صاحب نے سورہ مائدہ کے شروع کی 10 آیتیں پڑھی۔ اس کے بعد دوسرا سوال کیا، سورہ نساء سے بیچ سے سوال کیا، تو اس نے 10 آیتیں پڑھی۔ جب اسے ٹیسٹ کیا کہ واقعی وہ حافظ ہیں تو کہا کہ تمہارا پورا قرض ہمارے ذمہ ہے۔ وہ آدمی کا پورا قرض ادا کر دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا لگاؤ قرآن سے کتنا گہرا تھا۔ اور جب سے یہ حکومت میں آئے انہوں نے ایک نیا ٹرینڈ شروع کیا، وہ یہ کہ جتنے بھی اندھے ان کی سلطنت میں ہیں سب کے لیے انہوں نے خادم مقرر کیا۔ اندھے جو چل نہیں پاتے ان کے لیے خادم مقرر کیا، اور حکم ہوتا تھا اس خادم کو کہ یہ صاحب کو لے کر مسجد میں جائیں، باقاعدہ انہیں نماز پڑھائیں، ان کی خدمت کریں۔ حکومت کی طرف سے انتظام تھا۔ اور جتنے بھی لاچار غریب بوڑھے گھروں میں بیٹھے تھے ان کے لیے حکومت کی طرف سے ان کے لیے خادم مقرر کیا جاتا تھا، اور یہ بڑا ہی عجیب و غریب چیز تھی۔ تو ان کی پہلی خوبی تھی کہ قرآن کے لیے دل دادا تھے اور خوب قرآن پڑھتے، اور سارے ملک میں قرآن کا ایک بہت بڑا غول ڈال دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی دوسری خوبی یہ کہ یہ غیر معمولی کنسٹرکشن کے دیوانے تھے۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب ان کی خلافت تھی تو لوگ جب بھی آپس میں ملاقات کرتے، لوگ آپس میں گفتگو یہ کرتے کہ میں نے فلاں عمارت بنائی، میں نے فلاں بلڈنگ کھڑی کی، میں فلاں جگہ پروجیکٹ شروع کیا ہوں۔ لوگ یہی گفتگو کرتے تھے کیونکہ یہ خود عمارت بنانے کے بہت ہی دل دادا تھے، فریفتہ تھے۔ ان کی خواہش ہوتی کہ زبردست عمارتیں بنائیں، چونکہ اب سارا ملک ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں پر باقاعدہ کنسٹرکشن چلنا ہے نا، اور بستی کو خوبصورت بنانا ہے، تو ایک بہت بڑا کام اسے لے کر انہوں نے کیا۔ یہ آدمی ہیں جنہوں نے الجامع الاموی بنایا۔ آج بھی آپ دمشق میں جائیں گے، سیریا کے اندر ڈمسکس ایک مشہور علاقہ ہے، وہاں کا کیپٹل سٹی ہے، وہاں پر امیڈ ماسک الجامع الاموی بہت ہی مشہور مسجد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو انہوں نے 10 سال میں بنا، اور جب مسجد بنانے کا پروگرام انہوں نے ڈالا تو وہ واقعہ ہوا جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ فوراً رومی بادشاہ کو خط لکھا، کہا کہ تمہارے پاس ایک کاریگری کرنے والے بہت ہیں، انجینئرز اچھے خاصے ہیں، آرکیٹیکچر انجینئرز تمہارے پاس بہت ہیں، تو مجھے 100 آرکیٹیکچرز کی ضرورت پڑتی ہے، فوراً تم بھیج دو۔ تو وہ واقعہ پیش آیا جو میں نے آپ کے سامنے کیا، اور اس کے بعد 100 آرکیٹیکچر پہنچے جنہوں نے اس مسجد کو بہت ہی خوبصورت بنایا۔ اور اس مسجد کے ایک کونے میں وہ مینارہ ہے جسے
المنارۃ البیضاء کہا جاتا ہے، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ اسی مسجد سے جڑی ہوئی ایک چیز ہے۔ یہ جو مسجد ہے، ولید بن عبد الملک کے زمانے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ علاقہ اسلام کے پرچم تلے آیا۔ یہ پورا جو دمشق سیریا آپ دیکھتے ہیں، یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے، اس سے پہلے رومیوں کے پاس تھا۔ دو زبردست صحابہ اس علاقے کو فتح کرتے ہیں، ایک کا نام ابو عبیدہ الجراح جو سمندری علاقوں سے حملہ کرتے ہیں، اور ایک تھے جن کا نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ بری علاقے سے حملہ کرتے ہیں۔ دونوں حملہ کرنے کے بعد اس علاقے کو فتح کرتے ہیں، بیت المقدس فتح ہو جاتا ہے، یہ پورے کا پورا علاقہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ جب یہ دو صحابہ وہاں پر پہنچے، جہاں یہ مسجد کھڑی ہے وہاں پر ایک بہت بڑا کلیسا تھا، بہت بڑا چرچ تھا، اور وہاں پر ایک قبر تھی، اور یہ قبر کس کی تھی؟ یحییٰ علیہ السلام کی قبر تھی، آج بھی ہے۔ یحییٰ المعمدان، جان دا بیپٹسٹ کہتے ہیں، ان کی جو قبر آج بھی وہاں پر موجود ہے۔ اس قبر کے آس پاس عیسائیوں نے اپنی عبادت گاہ بنائی ہوئی تھی، اور جب ابو عبیدہ الجراح اور خالد بن ولید دونوں وہاں پہنچے، چونکہ لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اب ایک مسجد کی ضرورت تھی، تو ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید دونوں نے عیسائی پادریوں سے گفتگو کی۔ یاد رکھیں، بات نوٹ کریں کہ اگر کسی ملک میں کوئی آدمی لڑ کر داخل ہوتا ہے تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، دنیا کا قانون ہے۔ اس نے اپنے بل بوتے پر اس علاقے کو آکوپائی کیا ہے، صلح کی وجہ سے نہیں، ٹریٹی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی طاقت کی وجہ سے اس نے اگر کسی بستی کو اپنے قابو میں کیا، آکوپائی کیا، تو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہی ساری دنیا کا رول کہتا ہے۔ اب چاہتے تو صحابہ اس کلیسا کو گراتے اور وہاں پر مسجد بنتے، لیکن مسلمانوں کا انصاف تھا کہ دونوں صحابہ نے وہاں کے پادریوں سے گفتگو کیا، کہا کہ یہ جو آپ کا کلیسا ہے وہ ایک طرف رہنے دیں، ایک طرف مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دیں۔ تو ایک کلیسے کا ایک حصہ کلیسا رہا اور دوسرا حصہ مکمل مسجد بن گیا، اور مسلمان وہاں پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ اس کے بعد سے لوگ وہاں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد جو بہت بڑی ہو گئی تھی، انہیں وہ مسجد بس نہیں آ رہی تھی، جو بالکل چھوٹی سی مسجد تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد الصحابہ۔ وہاں پر لوگ پڑھ نہیں پا رہے تھے، تو ولید بن عبد الملک کو یہ غم کھا رہا تھا کہ کیسے اس مسجد کو بڑی کریں۔ تو ولید بن عبد الملک نے ان کے جو پادری تھے ان سے گفتگو کی، کہا کہ یہاں پر ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو آپ کو ہم بہت بڑی جگہ بستی کے اس جگہ دے دیتے ہیں جہاں آپ لوگوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو بہرحال لمبی گفتگو کرنے کے بعد، اب چونکہ عیسائی پہلے سے ڈرے ہوئے تھے، ولید بن عبد الملک کا مزاج جانتے تھے، اب ان کے لیے انکار کرنا ممکن نہیں تھا، تو وہ باقاعدہ مان گئے، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا کلیسا بنانے کا انتظام حکومت سے کیا گیا، اور اس علاقے میں مسجد بنی گئی جسے الجامع الاموی کہتے ہیں۔ آپ جائیے یوٹیوب میں ضرور چیک کیجئے اس مسجد کی خوبصورتی کیسی ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ اور جیسے ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں علاقہ آ گیا، ولید بن عبد الملک نے یہاں پر بہت ہی عالی شان مسجد بننے کا انتظام کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہر حصہ لگ بھگ 200 انٹو 200 اسکوائر میٹر کی جگہ ہے، اتنی بڑی جگہ ہے۔ اب اس میں ہر حصہ، چھوٹا سا بھی حصہ ہو، اس کے اندر اتنی کاریگری کی گئی ہے، اتنی کاریگری کی گئی کہ لوگ آدمی دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور وہاں پر سونا پگھلا کر، ولید بن عبد الملک نے باقاعدہ سونا پگھلا کر سونے کے ذریعے سے چراغ کا انتظام کیا، قندیلیں لگائیں، اور ستون جتنے تھے اس میں سونے کا نقش کیا گیا، اور اس کے لیے خاص پتھر دور دور سے لائے گئے۔ یعنی ولید بن عبد الملک نے اپنے پاس جتنا پیسہ تھا پورا پیسہ اس کے پیچھے لگایا۔ آخر ولید بن عبد الملک نے اتنا بڑا کام کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی کہ اتنی بڑی مسجد بنے؟ ولید بن عبد الملک چاہتے یہ تھے کہ مسلمان دمشق میں، جہاں رومیوں کی سلطنت تھی، جہاں پر رومیوں کی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، آج بھی ہیں، اور وہ بڑی بڑی عمارتیں بنتے ہیں، اور ایسی عمارتیں بنتے ہیں کہ کوئی توڑ نہ پائے، اور تا قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو کہ یہاں رومیوں کی سلطنت تھی، ایسی مضبوط عمارتیں بناتے تھے۔
تو ولید بن عبد الملک نے بھی یہی چاہا کہ ہم مسلمان بھی ایسی کچھ عمارتیں بنائیں جو تا قیامت تک کھڑی رہیں اور لوگوں کو معلوم ہو کہ مسلمانوں نے یہاں سے امن کا پیغام ساری دنیا کو پہنچایا. تو عزیز ساتھیوں، یہ جو الجامع الاموی ہے ایک بہت ہی بڑا، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تحفۃ الدنیا، دنیا کے لیے بہت بڑا تحفہ تھا جو ولید بن عبد الملک نے دیا. آج بھی لوگ جاتے ہیں تو تھرا کر رہ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کیسی کاریگری کی گئی ہے. جب یہ مسجد بندی گئی، اس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز بھی تھے. عمر بن عبدالعزیز کے تعلق سے آپ سنیں گے، وہ مدینہ کے گورنر تھے، ولید بن عبد الملک کے گورنر تھے، وہ وزیر تھے. تو عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے تو انہوں نے چاہا کہ اتنا زخرفہ، اتنا اسراف، اتنا پیسہ جو اس مسجد کے لیے خرچ کیا گیا ہے، کم از کم اس میں جو سونا ہے اتار لیں اور بیت المال میں ڈال دیں. وہ غیر ضروری خرچے کے پسندیدہ آدمی نہیں تھے. تو سوچا کہ اس میں جتنا بھی سونا ہے، کہا جاتا ہے کہ 600 کلو سے زیادہ سونا تھا، یہ سونے کو اتار دیں اور بیت المال میں داخل کر دیں، غریب و محتاجوں کا حق ہے. تو عمر بن عبدالعزیز قریب تھا کہ حکم دے دیتے. اتنے میں ایک رومی جو ٹریولر تھا، رومن ٹریولر، وہ اس مسجد کا زیارت کرتا ہے، اور جب اس نے مسجد دیکھی تو بے ہوش ہو کے گر گیا. لوگوں نے اس کے چہرے میں پانی مارا اور اسے بٹھا کر پوچھا کہ بھائی کس چیز نے تمہیں بے ہوش میں ڈال دی؟ پہلے تو اس نے کہا کہ ہم نے بھی بہت عمارتیں بنی، رومنز کی بھی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لیکن ایسی عمارت میں نے میری زندگی میں نہیں دیکھی. دوسری بات، ہم یہ سمجھ رہے تھے رومی کہ عرب جو سر اٹھائے ہیں یہ چند سالوں کے لیے ان کے پرچم لہرنے والے ہیں، اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے. یہ کوئی ٹھوس لوگ نہیں ہیں. جیسے ہم رومی ہیں، نسل در نسل 2,000 سال سے حکومت کرتے ہیں، ہمارا ٹریڈیشن، ہمارا کلچر اور ہمارا ریس سب سے زبردست ہے. یہ ہماری سوچ تھی. جب اس عمارت کو میں نے دیکھی تو اب مجھے پتا چل گیا کہ ان کی حکومت ہمیشہ رہنے والی ہے. ایسی عمارت بنانے والے ہم سے زیادہ عقل مند، ہم سے زیادہ سوچنے والے، ہم سے زیادہ معاملہ فہم ہیں، ہم سے زیادہ روبدار ہیں. تو آج مجھے معلوم ہو گیا کہ دوبارہ رومیوں کی سلطنت یہاں پر قائم ہونے والی نہیں ہے. تو عمر بن عبدالعزیز کو یہ رومی کی بات جب پہنچی تو عمر بن عبدالعزیز کہا کہ ٹھیک ہے، چھوڑ دو، اس میں جو سونا ہے، اس میں جو زخرفہ ہے، اسے ایسے ہی چھوڑ دو، کیونکہ یہ غیر مسلمانوں میں غیر معاملی تاثیر پیدا کرتا ہے. اور آج بھی یہ مسجد موجود ہے عزیز ساتھیوں، اپنے پورے شباب میں، اپنی پوری رونق کے ساتھ، اور انتظار کر رہا ہے کہ آپ جائیں، اس کی زیارت کریں. آپ ہرگز نہ سمجھیں کہ مسجد کو میں پروموٹ کر رہا ہوں یا پھر مجھے اس کے پیچھے پیسے مل رہے ہیں. میں صرف اور صرف اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کی چوتھی مسجد ہے. ہم تو 3 سنتے آئے ہیں، آج جان لیجئے کہ ایک چوتھی مسجد ہے، اور اس مسجد کو بنانے والے ولید بن عبد الملک الاموی ہیں. یہاں سے ان کی بات ختم نہیں ہوئی، اور جیسے ہی خلیفہ بنے جامع اموی کا پروجیکٹ شروع کیا، اور اس کے بعد مسجد نبوی کی طرف رجوع کیا. مسجد نبوی کئی بار گئے ہیں، دیکھا کہ مسجد چھوٹی سی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرز سے بنایا اس سے عثمان رضی اللہ عنہ نے تھوڑا اسے کشادہ کیا بس. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسی مسجد تھی؟ اس کا جو چھپر تھا یہ کھجور کے پتیوں سے بنا ہوا تھا، اس کے جو ستون تھے یہ کھجور کے جھاڑ کے ٹہنیاں تھی. اب اس کے اندر 3 دروازے تھے، اور 3 انٹرنس تھے، 3 میں دروازے نہیں تھے، انٹرنس تھے بس. اور جو زمین تھی اس میں چھوٹے چھوٹے کنکریاں بچھا دیے گئے تھے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. کوئی کارپیٹ نہیں تھا، کوئی حصیر بھی نہیں تھی، سیدھے زمین میں نماز پڑھتے تھے. اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کے موسم میں سجدہ کرتے، جب سر اٹھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھوں میں کنکریاں لگ جاتی اور ماتھے سے پانی گرتا تھا، اور جب بارش ہوتی تو اوپر سے پانی ٹپکتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد. اور اس مسجد کے کناروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے چند حجرے بنائے جہاں وہ اپنی بیویوں کو رکھ سکے. اور ان حجروں کا عالم یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر لگا کر کسی دیوار کے پاس پڑ جائے تو پیر سامنے والے دیوار کو لگتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دور سے نظر آتا کہ کوئی آدمی اندر کھڑا ہوا ہے. یہی مکمل حجرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہی مختصر مسجد جس نے پوری دنیا کو کھلبلی مچا دی. یہی چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ، یہی چھوٹا سا سینٹر تھا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. اس کے بعد عثمان بن عفان کا زمانہ آیا تو عثمان بن عفان نے اسے اور کشادہ کیا. اتنا ہی ہوا تھا.
اور ولید بن عبد الملک جب آئے انہوں نے ساری دنیا کو دیکھا, رومی سٹرکچرز کو دیکھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اتنی چھوٹی سی, انہیں دیکھا نہیں گیا. اب چونکہ یہاں پر کام نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پر کون ہے؟ بڑی بڑی ہستیاں ہیں, سعید بن مسیب ہیں, سعید بن جبیر ہیں, حسن بصری ہیں, بڑے بڑے دین کے ستون ہیں. یہاں پر رائے مشورے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. تو عمر بن عبدالعزیز نے, ولید بن عبد الملک نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا. خط لکھ کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر زبردست مسجد بنی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو کافی بڑی کر دی جائے, یہ میری خواہش ہے. آپ مدینہ والوں سے رائے مشورہ کرنے کے بعد مجھے واپس خط لکھنا. جیسے یہ خط عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ میں پہنچا تو عمر بن عبدالعزیز نے کسے بلایا؟ الفقہاء السبعہ, دنیا کے 7 بڑے امام. کتنے؟ 7 بڑے امام جو صحابہ اور تابعین کے بچے تھے, زبردست فقہا. اس میں محمد بن قاسم ہے, اس میں خارجہ بن زید بن حارثہ ہیں, بڑے بڑے فقہا جن سے امام مالک نے دین سیکھا, جن سے امام ابو حنیفہ نے دین سیکھا. جتنے بھی ائمہ ہیں سب انہی کے پڑھے ہوئے ہیں. انہیں عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اور مدینہ کے خاص خاص لوگوں کو بلایا, اور بلا کر ولید بن عبد الملک کی خواہش کا اظہار کیا. کہا کہ وہ یہاں پر مسجد بننا چاہتے ہیں اور یہاں پر ایک عالیشان مسجد بننا چاہتے ہیں. تو یہ مسجد کے آس پاس جو بھی علاقے ہیں یہ سب وہ خریدنا چاہتے ہیں. جو بھی لوگ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں, ورنہ ہم انہیں کمپنسیشن دیں گے, اور یہ جگہ ہم خریدنا چاہتے ہیں. تو جب مدینے والوں نے بات سنی, سبوں نے مل کر کہا کہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے, یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے ہیں, یہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ویسے ہی ہیں. اسے دیکھنے کے لیے حاجی آتے ہیں, عمرہ کرنے والے آتے ہیں. وہ جب بھی آتے ہیں ان عمارتوں کو دیکھ کر ان کے دل میں رقت طاری ہوتی ہے کہ اللہ کا نبی, ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب, ایسی بڑی ہستیاں وہ یہاں پر رہتی تھیں, یہی ان کا رہن سہن تھا. تو وہ عبرت حاصل کرتے ہیں ان عمارتوں کو دیکھ کر. انہیں توڑنا صحیح نہیں, انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. اگر کشادہ کرنا چاہے تو عثمان بن عفان نے جیسے کشادہ کیا اور ویسے آپ ایکسپینشن کر لیں, لیکن اسے پورا ڈھا کر اس کے پورے سٹرکچر کو مت بدلیں. کیونکہ ولید بن عبد الملک کا پروجیکٹ کافی بڑا تھا, بہت بڑا پروجیکٹ تھا, بہت بڑی مسجد بنانا چاہتے جس میں کئی 100 گھر اندر چلے جائیں گے. تو مدینے والوں نے انکار کیا. تو عمر بن عبدالعزیز نے واپس خط لکھا, کہا کہ مدینے والے بالاتفاق ان کا انکار کرتے ہیں, کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. وہاں سے پھر ولید بن عبد الملک کا خط آیا, کہا کہ کنسٹرکشن شروع کریں, یہ ہمارا فیصلہ ہے. کنسٹرکشن شروع کریں, یہ ہمارا فیصلہ ہے. اور اسلام میں قانون ہے حکم الحاکم یرفع الخلاف. اگر بادشاہ کوئی حکم دے دے اس حکم کو ماننا سب پر واجب ہوتا ہے, سب پر واجب ہوتا ہے. تو ولید بن عبد الملک کے اس حکم پر وہاں پر کام شروع ہو گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ دن ایسا تھا جب یہاں کی مسجد, یہاں کے گھر ڈھائے جا رہے تھے, تو یہاں کے جو بزرگ لوگ تھے سب باہر آئے, سب رونے لگے. سبوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں, یہ ابوبکر صدیق کے زمانے کی نشانیاں ہیں, اسے ڈھایا جا رہا ہے. لیکن کسی کی نہیں چلی. وہاں پر ڈھانے کے لیے عمر بن عبدالعزیز خود کھڑے تھے. تو صاحب اسے ڈھا دیا گیا. بڑا ہی بھیانک منظر تھا, رونے پلانے کا منظر تھا, لیکن باقاعدہ اسے ڈھا دیا گیا. اب وہاں پر مسجد بنی گئی, اور ولید بن عبد الملک کے سامنے بہت بڑا مسئلہ یہ پیش آیا کہ وہاں پر 3 مقدس قبریں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی قبر, تینوں قبریں ہیں. اب ان کو قبر, انہیں کیا کیا جائے؟ اب انہیں تو منتقل نہیں کر سکتے, غیر معمولی معاملہ ہے. اب انہیں کیا کریں؟ ولید بن عبد الملک نے کہا کہ اسے مسجد میں داخل کر دیا جائے. انہیں کنسٹرکشن کرنے کا ایسا جنون طاری تھا کہ وہ رک نہیں پا رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ آپ دوسری طرف ایکسٹینشن کریں. کہا کہ دوسری طرف ایکسٹینشن کریں گے تو ممبر ایک سائڈ میں چلا جائے گا, ممبر تو بیچ میں ہونا چاہیے. کہا کہ نہیں, ان حجروں کو مسجد میں داخل کر دیں, مسجد کو اس کے پیچھے لگا لیں, ان حجروں کو لاک کر دیا جائے. اس وقت سعید بن ابی مسیب جو بہت بڑے سید التابعین ہیں, انہوں نے بالاتفاق انکار کیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, مسجد میں قبر داخل نہیں ہو سکتی. اب سعید بن مسیب اور ولید بن عبد الملک کے والد عبد الملک بن مروان کی پرانی لڑائی چل رہی ہے. یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے عبد الملک بن مروان کے تعلق سے کہا کہ میں انہیں بیعت نہیں کرتا, خلیفہ نہیں مانتا. اوپن انہوں ڈکلیئر کیا. انہیں مارا گیا, کوٹا گیا, کچھ بھی نہیں کر پائے.
اور عبد الملک بن مروان اور ولید بن عبد الملک یہ دونوں ان سے ڈرتے تھے. انہوں نے کھلم کھلا انکار کیا کہ مسجد میں قبر داخل نہیں ہو سکتی, ایسا نہیں کیا جائے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی نے کسی جگہ نماز پڑھی وہاں پر مسجد ہے تو اس آدمی پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو کڑی وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی, ایسا ہم نہیں کر سکتے. لیکن ولید بن عبد الملک نے مجبور کیا, اور وہ چونکہ خلیفہ تھے ان کی بات ماننی پڑتی ہے, ان کے ساتھ طاقت ہے, کچھ بھی نہیں چلا, ان قبروں کو مسجد میں داخل کر دیا گیا اور اس مسجد کو بہت بڑی مسجد بنا دی گئی. جب یہاں پر قبر کے اوپر جو حجرے تھے انہیں جب ڈھایا جا رہا تھا, عجیب و غریب واقعہ پیش آیا, سارا مدینہ رو اٹھا. وہ ہوا یہ کہ جب ان کے چھت گرائے جا رہے تھے تو ایک چھت ایک قبر کے نیچے کے حصے میں گر گیا, ایک چھت کا حصہ ایک قبر کے نچلے حصے میں گر گیا. جب جیسے ہی گرا تو اس قبر کے اندر سے پیر نظر آئے اور پورا مدینہ ہل گیا. سبوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہیں, یہ کیا غلطی ہو گئی. سب پانی پانی ہو گئے, سب جمع ہو گئے, بڑے بڑے تابعین جمع ہو گئے, بہت ہی ہنگامی معاملہ ہے نا. پیر نظر آ رہے قبروں کے اندر سے. اب یہ قبر کتنے پرانے ہیں, 80 سال پرانے ہیں, 80 سال پرانے ہیں. ان کے اندر سے 2 پیر تر و تازہ نظر آ رہے ہیں. سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, سب کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. وہاں پر عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سید التابعین تشریف لاتے ہیں اور آ کر ان پیروں کو بڑی قریب سے دیکھتے ہیں, دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ پیر اللہ کے رسول کے نہیں, یہ پیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہیں, یہ پیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہیں. یہ کہنا تھا, سب رو پڑے, 80 سال ہو گئے, پیر جوں کا تو تر و تازہ. اسے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ہیں جن کے جسموں کو مٹی کھاتی نہیں. انبیاء علیہ السلام کے جسم مٹی پر حرام ہے, وہ نہیں کھاتے. اسی طریقے سے اللہ کے راہ میں شہید ہونے والوں کی جسموں کو مٹی کھاتی نہیں, وہ تر و تازہ ایسے ہی رہتے ہیں. سارا مدینہ ہل گیا, سب کے جسم میں لرزہ طاری ہو گیا, سب ہلتے ہوئے تھراتے ہوئے ان قدموں کو چھپاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پر باقاعدہ عمارت بنی جاتی ہے. یہ جو عمارت بنی گئی ولید بن عبد الملک کے زمانے میں, اور ولید بن عبد الملک باقاعدہ ان عمارتوں کو بنانے میں رومیوں کا استعمال کرتے تھے, چونکہ وہ آرکیٹیکچر سمجھتے تھے, اور یہی رومی آرکیٹیکچر, یہی کلچر ہے جو اسلامی عمارتوں میں آپ کو نظر آتی ہے. اسلام کی کوئی آرکیٹیکچر نہیں ہے. آپ جانتے ہیں اسلام عرب میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عرب تھے, ان کے ہاں کوئی خاص کلچر نہیں تھا عمارتیں بنانے کا, کوئی خاص طرز نہیں تھا, بلکہ چھپروں میں رہتے تھے, غریب لوگ ہوا کرتے تھے. جب بادشاہ ان میں سے نکلے, جب انہوں نے رومی اور قیصر و کسرا کو دیکھا تو ان کی عمارتوں جیسی عمارتیں انہوں نے بننا شروع کی. یہ جو قبہ آپ دیکھتے ہیں یہ باقاعدہ رومیوں سے لیا گیا ہے. یہ جو آپ ستون دیکھتے ہیں یہ باقاعدہ رومیوں سے لیا گیا ہے. یہ جو ممبر آپ دیکھتے ہیں باقاعدہ رومیوں سے لیا گیا ہے. اس میں کوئی اسلامی تصور نہیں ہے, اس میں اسلام میں ممبر کچھ نہیں ہے. ممبر بالکل ایک جگہ ہوتی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر کھڑے ہوتے تھے وہ تو ایک جھاڑ کا ٹکڑا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑتے تھے. بعد میں 2 سٹیپس کا ایک ممبر بنایا گیا. تو اسلام کو کوئی خاص کلچر نہیں تھا عمارتیں بنانے میں. آرکیٹیکچر, اسلامک آرکیٹیکچر کچھ تھا ہی نہیں. باقاعدہ رومیوں سے ان چیزوں کو ولید بن عبد الملک نے لایا. اور جو جامع اموی ہے یہ بالکل رومی سٹرکچر کے بنیاد پر بنایا گیا. جو ممبر ہے, جو ستون ہے, جو اوپر کا جو سیلنگ کا حصہ ہے, یہ قندیلیں لگانا ہے اور اس کے بعد روشنی کا انتظام کرنا ہے, سب کچھ رومی طرز پر بنایا گیا تھا. اس وقت کے علماء نے اس پر انکار بھی کیا, لیکن خلیفہ ہوتے ہیں کوئی روک نہیں سکتا انہیں. تو اسی طرز پر باقاعدہ یہاں پر بھی رومی طرز پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد بنائی گئی, انہی ستونوں کے ساتھ, وہی کاریگری کے ساتھ, وہی بیل بوٹوں کے ساتھ, وہی خوبصورتی کے ساتھ اس مسجد کو بنایا گیا. لیکن قبہ نہیں بنایا. یہ جو قبہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر دیکھتے ہیں جسے قبہ خضراء کہا جاتا ہے, اسے ولید بن عبد الملک نے بھی نہیں بنایا. اب ولید بن عبد الملک نے نہیں بنایا تو اس سے پہلے تھا, اس کا تصور ہی نہیں. تو پھر کب اس قبے کو بنایا گیا یہ جاننا بہت ضروری ہے. عزیز ساتھیو جان رکھیے, لگ بھگ 600 سال تک, 678 678 ہجری تک کوئی قبہ نہیں تھا ادھر.
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر قبہ بنانے والے ایک مصری بادشاہ، مملوکی بادشاہ تھے، جن کا نام تھا قلاؤن الصالح، جنہوں نے 678 میں یہاں پر ایک قبہ بنایا اور اس قبے کا رنگ سفید رکھا باقاعدہ، بالکل مصریوں کے طرز پر، رومیوں کے طرز پر ایک قبہ بنایا گیا۔ تو یہ قبہ کب بنایا گیا؟ لگ بھگ 600 سال کے بعد۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اسے اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور بعض لوگوں نے اپنا پورا ایمان اس گنبد خضرا میں لگا دیا۔ ایک گنبد خضرا، یہ جو قبہ ہے، یہ بنا ہرا کب؟ لگ بھگ 1000 ہجری میں، بلکہ اس کے بعد جب ترکی بادشاہ، عثمانی بادشاہ جن کا نام عبد المحمد الثانی تھا، انہوں نے یہاں پر رینوویشن کا کام کیا تو انہوں نے یہاں پر اسے ہرا رنگ دے دیا، کیونکہ عثمانی ہرا رنگ پسند کرتے تھے۔ تو یہ پہلے سفید ہوا، بعد میں اودا ہوا، پھر لال ہوا، اور اس کے بعد یہ ہرا بن گیا، اور جب سے ہرا بنا تب سے یہ ہرا ہی ہے، آج بھی ہرا ہے۔ تو یہ جو قبہ اور اس کا رنگ، اسے اور مسجد سے کوئی تعلق نہیں۔ غلط کرتے ہیں وہ لوگ جو اس سے اپنا عقیدہ جوڑے ہوئے ہیں، اس میں اپنا پورا عقیدہ دیکھتے ہیں، اسے مقدس مانتے ہیں۔ یہ بالکل غلط تصور ہے۔ پہلے تو ایک غلطی یہ ہوئی کہ مسجد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لا لیا گیا۔ اس وقت کے علماء نے انکار کیا، لیکن خلیفہ کی سامنے ان کی چونکی تو نہیں چلتی، قبر کو داخل کر دیا گیا اور 600 سال کے بعد قبہ بن دیا گیا۔ اب اس کے بعد مختلف عقیدے، مختلف باتیں ان سے جڑ گئیں، جن کی وجہ سے امت کے اندر بہت بڑا بگڑاؤ عقیدے کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال عزیز دوستو، ولید بن عبد الملک نے ایک شاندار مسجد بنائی، بہت خوبصورت مسجد بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہاں سے ولید بن عبد الملک نہیں رکے، یہ آگے بڑھے، وہاں پر انہوں نے زبردست مسجد بنائی، جیسے المسجد الاقصی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مسجد الاقصی آپ دیکھتے ہیں، یہ بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، لگ بھگ یہ 4000 سے زیادہ اسکوائر میٹر کی جگہ ہے، 4000 اسکوائر میٹر کی جگہ، بہت بڑی جگہ ہے۔ اس میں لگ بھگ 7 جگہوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ کتنی جگہیں؟ 7 جگہوں پر آج بھی نماز پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک مسجد ہے جسے المسجد القبلی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کے تعمیر کرنے والے ولید بن عبد الملک الاموی ہیں، انہوں نے یہاں پر باقاعدہ مسجد بنائی۔ ایک ہے ڈوم آف راک، جسے قبۃ الصخرہ کہا جاتا ہے، اسے ان کے والد نے بنایا، عبد الملک بن ورمار نے۔ تو یہاں پر باقاعدہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اسے پھر بڑی مسجد بنانے والے ولید بن عبد الملک ہیں، جنہوں نے یہاں پر بھی ڈھیر سارا پیسہ خرچ کیا، بڑی خوبصورت عمارت انہوں نے یہاں پر بنائی۔ اسی طریقے سے ولید بن عبد الملک یہ وہ آدمی ہیں جنہوں نے حج کرنے کے راستوں میں اچھی اچھی عمارتیں بنائی، پانی کا بہترین انتظام کیا، اور مکے میں بیر طوا ایک مشہور کنواں ہے، لگ بھگ 1000 سال تک لوگ اسے پانی پیتے رہے۔ یہ کنواں کھودنے والے ولید بن عبد الملک ہیں، انہوں نے اپنے خاص خرچے میں کھودا۔ اسی طریقے سے مکے میں الجحون کے علاقے میں ایک بہترین کنواں ہے، اسے بھی ولید بن عبد الملک نے کھودا۔ اور اسی طریقے سے مدینے کو سجایا، سنوارا، اچھی سڑکیں بنائی، مدینے میں فوارے لگائے اور مدینے کو سجایا، اس کے پیچھے ولید بن عبد الملک کا ہاتھ ہے۔ تو یہ صاحب کنسٹرکشن کے دل دادا تھے، آرکیٹیکچرل ذہن تھا ان کا، جہاں کہیں بھی جاتے خوبصورت عمارتیں بنتی، اور بہت کچھ بنایا جس کی تفصیل میں جانا میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے۔ اور ان کی تیسری خوبی، پہلی خوبی قرآن سے لگاؤ، دوسری خوبی کنسٹرکشنز، آرکیٹیکچرل ذہن، اور نمبر 3 ایسے علاقوں کو اسلام میں داخل کیا کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں۔ اندلس کو داخل کیا، آپ نے سنا، اس طرف ہندوستان کو داخل کیا، اس طرف چین کو اسلامی حدود میں داخل کر لیا، سمرقند، ازبکستان، یہ جو تاجکستان، یہ جو بھی آپ علاقے دیکھتے ہیں سب اسلام کے فولڈ میں آئے ولید بن عبد الملک کے زمانے میں۔ ان کے پاس زبردست 5 کمانڈرز تھے، جس کی وجہ سے یہ غیر معمولی فلاح اور جیت حاصل کیے۔ ان کے پہلے کمانڈر تھے جن کا نام موسیٰ بن نصیر، اللہ اکبر، کیسا نام آ گیا، موسیٰ بن نصیر، اللہ اکبر۔ یہ وہ آدمی ہے جو افریقہ کے بالکل اس طرف ویسٹ ایج کو پہنچتے ہیں، اس کے بعد صرف سمندر ہے، اپنے گھوڑوں کو ادھر لگاتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد زمین نظر نہیں آتی۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت، صحرا میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یعنی
اتنا ان کا جوش تھا کہ گھوڑے وہاں پہنچ کر کئی لوگ پانی میں چھلانگ لگا دیے اس جوش میں کہ آگے بھی کوئی زمین ہوگی. جتنی زمین تھی سب تک اسلام پہنچا دیا. یہ تھے موسیٰ بن نصیر. ان کے شاگرد تھے جن کا نام تھا طارق بن زیاد, جنہوں نے اندلس کو فتح کیا. جب اندلس کے ساحل میں پہنچے طارق بن زیاد تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ کشتیوں کو جلا دو, واپس جانا نہیں ہے, واپس ہم جانا نہیں چاہتے. جب تک اس بستی کو مسلمان نہیں بنا دیتے, یہاں پر اسلامی نشانات کو نہیں گاڑ دیتے, واپس ہم نہیں جا سکتے. تو طارق بن زیاد اس وقت ان کی 18 سال کی عمر تھی. ان کی تربیت کرنے والے موسیٰ بن نصیر تھے, اور ان کے قائدین میں, ان کے زبردست کمانڈرز میں قتیبہ بن مسلم الباہلی تھے. اللہ اکبر, یہ کیسا نام منہ میں آ گیا. قتیبہ بن مسلم الباہلی وہ آدمی ہیں جو آپ جتنے بھی سٹانز جو دیکھتے ہیں, آپ جتنے بھی آپ کے میپ میں جتنے بھی سٹانز ہیں, یہ سب کچھ انہوں نے فتح کیا. تاجکستان, قرغیزستان, ازبیکستان, یہ جو بھی ستان, افغانستان, جو بھی آپ بولتے ہیں ستان, سب کو فتح کرنے والے یہی قتیبہ بن مسلم الباہلی ہیں. اتنے ذہین آدمی تھے کہ ان سے لڑنے والے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان سے کیسے لڑیں. اپنے لشکر کو ٹولیوں میں بانٹتے تھے اور عجیب و غریب حرکت کرتے تھے. اچانک خود ہی آگ لگا دیتے اور آس پاس کے لوگوں کو بھڑکاتے رہتے تھے. تو ان سے لڑ کر کسی نے جیتا نہیں اب تک. تو دور سین میں پہنچے تو چائنا والوں کے لڑنے کا کچھ عجیب و غریب طریقہ تھا, لیکن انہوں نے ایسے کرتوب دکھائے, ایسے انہوں نے ٹیکٹکس استعمال کیے کہ چینیوں نے ہتھیار ڈال دیے, کہا کہ آپ سے لڑائی نہیں ہو سکتی, باقاعدہ ہم صلح کر لیں گے. اس انداز سے قتیبہ بن مسلم نے دور تک اسلام کو پہنچایا. اور اس کے بعد محمد بن قاسم الثقفی, آپ نے سنا کہ ہندوستان میں داخل ہوئے, کراچی کے علاقے میں داخل ہوئے. وہاں کے بادشاہ جس کا نام داہر تھا, اس کے ظلموں سے لوگوں کو بچایا. اس طریقے سے آپ اور جائیے, ایک مسلمہ بن عبد الملک ان کے زبردست قائد تھے, زبردست لیڈر تھے. یہ وہ آدمی تھے جنہوں نے پوری زندگی جہاد کے میدان میں گزاری. یہ سب مل کے ولید بن عبد الملک کو ایسا مضبوط خلیفہ بنائے, لیکن اللہ کا کرنا تھا کہ 10 سال تھے اور کم عمری میں وفات پا جاتے. ان کی وفات ہوئی جب ان کی عمر 48 سال کی تھی, 48 ایئرز کے تھے. تو کم عمری میں وفات پا جاتے ہیں, اور وفات پانے کے بعد ان کے بھائی سلیمان بن عبد الملک بادشاہ بنتے ہیں. اور اس کے بعد تاریخ کے وہ دردناک دلدوز واقعات پیش آتے ہیں, جن میں محمد بن قاسم الثقفی کو قتل کر دیا جاتا ہے, طارق بن زیاد کو قتل کر دیا جاتا ہے, موسیٰ بن نصیر کو بغداد کے ایک مسجد کے سامنے بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. تاریخ اپنا رنگ دکھاتی ہے. تو آج کے اس مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بہت ہی گمنام حیثیت رکھنے والے ایک خلیفہ کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا. امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا, امید ہے کہ آپ نے بہت ساری نئی چیزوں کو جانا ہوگا. انشاءاللہ کل کی مجلس میں اسی طریقے سے ایک شخصیت کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو آپ وقت مقرر پر آ جائیے تاکہ آپ اپنے علم میں اضافہ کریں, تاکہ ہم جان لیں کہ ہماری روشن تاریخ کیا ہے, ہم کن باپوں کے بیٹے ہیں, اور ہم کن ہستیوں کے جو چھوڑے ہوئے خزانے ہیں. ان چیزوں سے ہمیں واقفیت ہونی چاہیے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے, جو بھی سنا ہے, اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. موضوع کے متعلق سوال ہو تو کریں, رمضان کے متعلق بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. حجاج بن یوسف الثقفی ایک زبردست گورنر گزرے ہیں, لیکن ان کا ظلم, ان کا ستم اور ان کے حد سے زیادہ حرکتیں, ان کی زیادتی اہل علم نے پسند نہیں کی. لیکن ایک خوبی ان کی ایک ہے کہ عراق اور کوفہ والوں کے فتنوں سے امت کو چھٹکارا دلوایا. یہ کوفہ والے وہ تھے جنہوں نے ہمیشہ فتنے برپا کیے. انہوں نے علی کو قتل کروایا, انہوں نے حسین کو قتل کروایا. اس کے بعد ہمیشہ جتنے بھی بادشاہ آئے کوفہ کو قابو کر نہیں پائے. عبد الملک بن مروان, انہیں ہمیشہ پریشانی تھی کہ کوفہ اور بصرہ کو کیسے کنٹرول کریں. تو انہیں گورنر مل گیا حجاج بن یوسف الثقفی کی شکل میں. تو جیسے ہی یہ صاحب ان کے پہچان میں آئے تو عبد الملک بن مروان نے کہا کہ اس سے بہتر آدمی کوفہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. تو کوفہ والوں کو بطور عذاب, بطور سزا اسے گورنر بنا کے بھیج دیا گیا. یہ صاحب جب گئے تو ممبر میں چڑھے, خطبہ دینے لگے تو کوفہ والوں نے پتھر پھینکا, ہے نا, ہماری زبان میں سڑے ٹمیٹے سڑے انڈے پھینکے, ہے نا. تو حجاج بن یوسف الثقفی خطبہ روکتا ہے اور مسجد کے دروازوں کو بند کرواتا ہے. ایک دروازے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ جاؤ باہر. جیسے لوگ جاتے, ایک کو پکڑتا, کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹو فوراً, گزریے.
ادھر ہی کاٹا جاتا ہے. جو مسجد ہاتھ کے ساتھ آئے واپس گھر بغیر ہاتھ کے جا رہے ہیں. ایک آیا اسے کہا کہ اس کی انگلیاں کاٹے, یعنی اسے اتنا ذہین آدمی تھا کہ ممبر سے پہچان لیا کہ کس کس نے پتھر مارے, اور کئی لوگوں کے ہاتھ باقاعدہ ہاتھ پیر کاٹ کے واپس گھر بھیجا. اس کے بعد کوفہ والے دم گئے. تو کوفہ والوں کو دبانے کے لیے اللہ کا ایک عذاب تھا حجاج بن یوسف کی شکل میں, جو کوفہ بلکہ پورا عراق اس کا صاحب کے کنٹرول میں تھا. اب جو بغداد, کوفہ, بصرہ, یہ جو بھی علاقے ہیں انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ایک ایسی آدمی کی ضرورت تھی. تو عبد الملک بن مروان, ولید بن عبد الملک, سلیمان بن عبد الملک, ان تینوں خلیفہ نے حجاج بن یوسف کو اپنے ساتھ رکھا. حالانکہ اس کی گھناؤنی غلطیاں ہیں, لیکن ایک سیاسی سوچ کے مطابق, ایک پولیٹیکل سوچ کے مطابق ایسے آدمی کی ضرورت تھی, اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا. واللہ عالم. جبکہ انہوں نے خوب گالیاں دی, انہوں نے اسے سزائیں بھی دی, لیکن مجبوری تھی, ورنہ اسے ادھر سے ہٹا دیا جائے تو فتنہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا, خون خرابہ بہت زیادہ ہو جائے گا. واللہ عالم. اچھا سوال کیا آپ نے. پوچھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں بہت ساری ایسی مسجدیں ہیں جن میں قبر پائے جاتے ہیں باقاعدہ, بلکہ یہاں کا کلچر ہے. یہاں کے تو بعض ایسے گورنرز گزرے ہیں جنہوں نے باقاعدہ وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد مسجد میں دفن کی جائے. وہ صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ مسجد میں دفن کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ مسجد والوں کی دعا لگ جائے, ان کا بیڑا پار ہو جائے. یہ ان کی سوچ تھی, یہ جہالت کی سوچ تھی. تو اس لیے ہندوستان میں خاص طور پر اور پڑوسی ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر قبروں کا ایک ڈھب نہیں, جہاں چاہے دفن کر دیتے ہیں, مسجدوں میں دفن کر دیتے ہیں, جبکہ وہ کرنا بالکل جائز نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مسجد جس میں قبر ہو وہاں پر نماز پڑھانے والوں پر لعنت بھیجی ہے. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے, غیر اسلامی طریقہ ہے. اگر کسی مسجد میں قبر دیکھی جائے تو یا پھر اس مسجد کو ختم کر دیں یا تو پھر اس قبر کو ختم کر دیں. یعنی جو پہلے آئے وہ باقی رہیں گے. اگر مسجد پہلے تھی تو قبر کو وہاں سے نکال دیا جائے گا, کہیں دوسری جگہ دفن کیا جائے گا. اگر پہلے قبر تھی تو مسجد کو ختم کر دیا جائے گا, مسجد دوسری جگہ بنی جائے گی. یہی طریقہ ہے. اگر مسجد کے باؤنڈریز ہیں اور باؤنڈری کے باہر کوئی قبر ہو تو انشاءاللہ اس مسجد میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. مسجد کے احاطے میں جو کنسٹرکشن ایریا مسجد کا ہے اس میں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پر کوئی قبر نہ ہو تو وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے. اگرچہ کہ اس کے احاطے میں, اس کے کمپاؤنڈ میں اگر قبر ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. مسجد جہاں ہے, جہاں نماز پڑھی جاتی ہے, وہاں پر اگر قبر نہ ہو تو انشاءاللہ وہاں پر نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہیں اگر قبر ہو تو وہاں پر نماز پڑھنا جائز نہیں. واللہ عالم. اب یہ جو کمپاؤنڈ ہے, یہ جو ڈیوائیڈر ہے, ضروری نہیں کہ کوئی دیوار ہو یا پھر کوئی گیٹ ہو, صرف فاصلہ ہو جسے معلوم ہو جائے کہ مسجد ہے, یہ مقبرہ ہے, یہ کافی ہے انشاءاللہ. واللہ عالم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.